السلام علیکم۔ مخاطب چینل میں سچ خوشبو پروگرام میں ثقلین صابری کی رپورٹ۔ سینئر جرنلسٹ ارشد پرویز سندھو، معروف بزنس مین سینئر جرنلسٹ نصیر طاہر سیال اور بزنس مین جرنلسٹ محمد اشرف سماجی اور کاروباری شخصیت آج کی اس نشست میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ میرے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال سیاسی طور پر، معاشی طور پر انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ لیڈرشپ پر حملے، یہ اس خطرناک پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ملک متاثر ہو رہا ہے، بلکہ اس میں عام آدمی اس کی زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش اور امتحان بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا، مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ سیاسی لوگ تو بالکل جو ناکام ہو گئے ہیں، ان سب کا یہی زور ہے کوڑ کے کندھوں پر، جو نہ یہ بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسد صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ آج سیاسی ماحول پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، سیاسی لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ہمارے عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور حکام بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ماحول اچھا بنایا جائے۔ یہاں کا اگر ماحول اچھا ہوگا تو عوام کے نصیب بھی کھلیں گے، اگر ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو عوام کے نصیب بھی اس طرح ہی ہوں گے جس طرح کا ماحول ہوگا۔ اور پاکستان کیا ترقی کرے گا جب اس طرح کا ماحول ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ دن بدن غربت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ پاکستان کا خیال کریں اور سیاسی لوگوں کو یہ جو ہو رہے ہیں آج کل دھماکے یا گولیاں چل رہی ہیں، ان کا پاکستان میں ہونا تو نہیں چاہیے۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سیاسی لوگ جو ہیں آپس میں ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہمارا پاکستان اسی طرح جو ہے دن بدن نیچے چلا جائے گا، اور آگے ہی ہمارے پاکستان میں کچھ بھی نہیں غریب لوگوں کے لیے۔ امیروں کے پاس تو سب کچھ ہے، غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ہمارے سیاسی لوگ جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے کچھ پاکستان کا سوچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا، بلکہ جتنے بھی سیاسی ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان میں۔ اصل میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو عوام اوپر لے کے جاتی ہے، ایک ووٹر لے کے اوپر جاتا ہے، ووٹر بیچارہ وہیں پہ ہی رہتا ہے، اسی سڑک پہ رہتا ہے، اس کی آواز جو ہم بنانا چاہتے ہیں سیاست کے تھرو وہ نہیں بنتی، وہ بیچارہ اسی غربت میں مر رہا ہے، اسی غربت میں رہتا ہے، انصاف کے لیے ترس رہا ہے۔ تو جو ہماری عوام چاہتی ہے وہ رزلٹ ہمیں اوپر جا کے نہیں ملتا۔ پاکستان میں یہ سسٹم جو ہے یہ چینج ہونا چاہیے۔ ہر پارٹی ایک اپنا منشور لے کے آتی ہے کہ پاکستان کو ہم بدل دیں گے، لیکن دیکھتے ہم یہی ہیں کہ 5 سال بعد پاکستان بجائے آگے جانے کے وہیں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان وہیں پہ ہی ہوتا ہے، ترقی کوئی نہیں ہوتی۔ کسان بیچارہ ہے تو وہ ذلیل ہو رہا ہے، غریب ہے تو وہ ذلیل ہو رہا ہے، تجارتی لوگ ہیں تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، بزنس مین ہے تو ان کو سیکورٹی کوئی نہیں۔ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے۔ سیاست کو یہ چاہیے، سیاستدانوں کو، کہ وہ ہماری آواز بنے اور ہمارے لیے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہر جو ووٹر ہے نا، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سٹارٹنگ سے منشور کو لے کے جاتی ہیں، لیکن آگے جا کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر وہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی ہم لوگ عوام ہیں،
عوام کی یہی آواز ہے، عوام یہی چاہتے ہیں، ان کی یہی خواہشات ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہیں نا، جو منشور اپنا بیان کرتے ہیں وہ منشور کو خود ہی جو ہے نا کراس کر دیتے ہیں، اس کو بلیک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز پاورز ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کے پاس فیصلوں کی کرنے کی طاقت ہے، مثلا سپریم کورٹ آف پاکستان، مثلا چیف آف آرمی اسٹاف، مثلا حکومت، اب وہ فیصلہ ساز ہیں، انہیں فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ عوام کی اکثریت کے خلاف ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہسٹری سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ حکمران جو ہے خصوصی طور پہ وراثتی حکمرانی جو ہے یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو حکومتوں کے وارث وراثتی حکمرانی ہے وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، نہ مٹ جاتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کی خواہشات، عوام کے فیصلے کو اگر اب بھی پیش نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پاکستان کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ روشن ہوگا، وہ خوشحال ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت کے مفادات، خواہشات اور ان کے فائدے کو سامنے رکھنے کی بجائے کچلنا چاہے گی کوئی طاقت تو وہ خود پاش ہو جائے گی۔ یہ میری آواز، عوام کی آواز، ہم لوگوں کی آواز ہے ان کے لیے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔